السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی حضرات کا تہ دل سے استقبال ہے۔ دوستو، بھارتی مسلمانوں کی عظیم الشان تنظیم جمعیت علماء ہند اس وقت دو پارٹ میں تقسیم ہے۔ ایک پارٹ کی صدارت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، اور دوسرے پارٹ کی صدارت حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں۔ ماضی میں اس بات کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ دونوں پارٹوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے، متحد کر دیا جائے، لیکن ابھی تک جمعیت میں اتحاد نہیں ہو سکا۔ ابھی 21 مئی 2023 کو عروس البلاد ممبئی کی سرزمین پر مولانا سید ارشد مدنی والی جمعیت کا ایک بڑا اجلاس ہوا، جس میں مولانا نے ایک بیان دیا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کا وہ بیان گردش میں ہے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، جس سے تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے تو اتحاد کی کوشش ہوتی رہی، لیکن مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے معذرت کر لی گئی اور ان کی طرف سے کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ اس بیان کے جواب میں ایک وضاحتی بیان آیا ہے مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے، اور باضابطہ جمعیت علماء کے دفتر سے لیٹر پیڈ جاری کر مولانا محمود مدنی کا بیان پیش کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بے عینی وہ لیٹر پیڈ حرف بحرف پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ جمعیت کے انضمام سے متعلق وضاحتی بیان۔ نئی دہلی، 23 مئی سن 2023۔ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند کے جمعیت علماء ہند میں اتحاد سے متعلق حالیہ بیان میں ہماری طرف سے معذرت کا جو حوالہ دیا گیا ہے، اس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے مصالحت کے سلسلہ کو یک طرفہ منقطع کر دیا ہے۔ یہ تاثر درست نہیں ہے۔ ہمارا موقف ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے کہ ہمارا اختلاف شخصی اور ذاتی مصلحت یا مفاد پر مبنی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک شخص سے زیادہ اہمیت جماعت کی بالادستی اور شخصیت پر اجتماعیت کی فوقیت ہے۔ اتحاد اور انضمام کی خاطر جماعت کے وقار کو قربان نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی جمعیت کے لیے قربانی دینے والے سرگرم کارکنوں کی خدمات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر اتحاد اور انضمام کی کوئی صورت مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اپنے اسی موقف کے تناظر میں ہم نے تجویز پیش کی تھی کہ ہم حضرت والا کو متحدہ جمعیت کا مکمل بااختیار صدر تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنی قائم کردہ جمعیت کو تحلیل کر کے متحدہ جمعیت کی باغ ڈور بحیثیت مکمل بااختیار صدر سنبھالنی چاہیے، لیکن ہماری یہ تجویز قابل قبول نہیں سمجھی گئی، اور نہ ہی ہمارے اس موقف کو تسلیم کیا گیا کہ جماعت کی مجالس عاملہ اور منتظمہ اور اس کے دستور کی بالادستی کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مجلس عاملہ و منتظمہ کے اجتماعی فیصلے شخصی رائے پر فوقیت رکھتے ہیں۔ حضرت والا کو مکمل بااختیار صدر تسلیم کرنے کی بات صرف زبانی نہیں تھی، بلکہ ہم نے عملاً اپنی مجلس عاملہ اور صوبائی صدور اور نظمہ سے استعفیٰ لے کر جمعیت میں اتحاد کے لیے اقدام کیا۔ چونکہ جانبین کا مندرجہ بالا موقف پر اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے ہم نے جماعت کو تعطل اور تذبذب سے بچانے کی خاطر اپنے مکتوب مؤرخہ 4 جنوری سن 2023 عیسوی کے ذریعے اپنے موقف اور صحیح صورتحال سے حضرت والا کو مطلع کر دیا۔ ذیل میں منقول اس مکتوب کے مطالعہ سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری طرف سے ایک طرفہ مصالحت کے سلسلے کو منقطع کرنے کا تاثر حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یہ جو خط حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے مولانا ارشد مدنی صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، وہ ذرا اس خط کی نقل بھی سنتے چلے۔ نقل مکتوب مؤرخہ 4 جنوری 2023 عیسوی۔ مخدومی و مکرمی عم محترم امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کی مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آج جناب کو موجودہ وقت میں علم و فضل کے اعتبار سے اس ملک میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے۔ آپ کا وجود
मुल्क व मिल्लत और बिलखुसूस जमाती काज को मुस्तहकम और इस सरगर्मियों को समर आवर बनाने में मुआविन मददगार है। अल्लाह ताला आपका साया तादीर मिल्लत इस्लामिया हिंद पर कायम रखें और हम सबको इस्तिफादा का मौका मिलता रहे। जमीयत उलमा हिंद 100 साल से जायद मुद्दत से मुसलमानान हिंद की पासबानी का फरीज़ा अंजाम दे रही है। इससे मुल्क मिल्लत को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। बिलाशुबह ये इस मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे बाअसर दीनी व मिल्ली जमात है। मौजूदा वक्त में इसके सामने कई तरह के मिल्ली व कौमी चैलेंजेस भी मौजूद हैं। तमाम सोहबतों और रुकावटों के बावजूद पूरी हिम्मत इस्तिक़लाल के साथ बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला वो अपने कामों को अंजाम देने में कमर बस्ता है। ये मुकम्मल मौलाना के खत की नकल है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये खत को मैं इस वीडियो में मिला दे रहा हूँ, शामिल कर दे रहा हूँ। आप खुद भी इसका मुताला कर सकते हैं, लिहाजा आप बराह रास्त इसको पढ़ने और देखने की कोशिश करें। बहरे कैफ मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब बरकातुहुम का बयान जो चला बम्बई के अंदर, इसकी वजह से इस पूरे हिंदुस्तान में एक भूचाल सा आ चुका है और सोशल मीडिया पर बयान गर्दिश कर रहा है। और मौलाना महमूद मदनी ने उसी के जवाब में ये अपना बयान जारी किया है, जिससे मालूम होता है कि मौलाना महमूद मदनी ने पहले इकदाम किया था इत्तिहाद के लिए, लेकिन मौलाना सैयद अरशद मदनी ने ही उस पर कोई जवाब नहीं दिया था, जिसकी वजह से इत्तिहाद कायम नहीं हो सका था। बहरे कैफ मौलाना अरशद मदनी के बयान और मौलाना महमूद मदनी के वजाहती बयान के सिलसिले में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आप जवाब लिख कर भेजने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।